السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھرم دھکے سے آج یہ اقتباس ہے۔ آ، ایک قبیلہ ہے نیٹو امریکنز کا، ہوپی۔ ان کے ساتھ مجھے چند دن گزارنے کا موقع ملا ایک میسا پر، اور یہ انہی دنوں کا احوال ہے۔ کچھ جانوروں کے متعلق جو ہے وہ اس میں گفتگو ہے، ایک الگ سا زاویہ نگاہ ہے، اور ایک رویہ ہے جو مجھ سے میرا جو ایک ریئیکشن رہا کہ وہ آپ کی ایک خاص ذہنی بنت بن جاتی ہے کچھ امیجز کے ساتھ، اور اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال آج کا جو یہ دھرم دھکے کا اقتباس ہے وہ آپ کی نظر۔ سورج کے غروب ہونے پر ہی چمگادڑ باہر نکلتے ہیں۔ بڑا حوصلہ چاہیے اندھیرے میں اڑنے کے لیے، کمال کی پرسپشن اور ویژن درکار ہوتی ہے۔ اگر ذات انسان عالم اصغر ہے یعنی مائکرو کازم ہے، اور یہ کائنات یونیورس عالم اکبر ہے یعنی میکرو کازم ہے، تو ان پرنسپل اصولی طور پر کائنات کی تمام موجودات اجمالی طور پر ہی صحیح اس عالم اصغر مائکرو کازم یا انسان میں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم چمگادڑ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس سے کراہت کی حد تک نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس سے خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہو؟ ہم میسا کے آخری کونے پر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھے سامنے پھیلے ریاست ایریزونا کے دشت کی وسعت کا نظارہ کرتے تھے، جب مارٹین نامی ریڈ انڈین ہوپی قبائل کے اس حکیم میڈیسن مین نے دشت پار ڈوبتے سورج کی لالی پر دیر تک نظر جمائے رکھنے کے بعد ارشاد کیا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ہم اس عظیم چٹان کی دیوار میسا پر آباد ہوپی قبائل کی بستی ایروبی کو چلے۔ تم اندھیرے میں چلنے سے ڈرتے ہو اور وہ اندھیرے میں اڑتا ہے۔ اگر تم یہ دیکھ پاؤ کہ تمہارے اپنے اندر بھی ایک ایسی ہی باکمال پرسپشن اور ایک ایسی ہی باکمال ویژن موجود ہے، تو نہ تم چمگادڑ سے ڈرو گے اور نہ ہی اس سے نفرت کرو گے۔ یہی حال بھیڑیے کا بھی ہے۔ تمہیں اس کی شفافیت اور خونخواری نظر آتی ہے، مگر اس کے اندر خاندان سے مضبوط رشتہ کی وفاداری نظر نہیں آتی۔ کامیاب شکار کرنے میں اس کی شرح شیرنی اور چیتے سے زیادہ ہے۔ انتہائی سمجھدار اور کمیونیکیشن کا ماسٹر ہے بھیڑیا، اور یہ کوالیفیکیشن ہی اس کی ڈسکوالیفیکیشن بن جاتی ہے۔ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اتنی کوالیفیکیشنز والے کو تمہارا دشمن کوئی ایول نہ لے اڑے، تو بجائے اس کے کہ تم اس کو دشمن کے خلاف استعمال کرو، اپنی کمزوری کے مفروضہ پر اس کو مارنے کے درپے رہتے ہو۔ لگتا تھا آج مارٹین میرے جانوروں متعلق علم کو ایک بالکل ہی مختلف اور نئی جہت دینے پر تلا تھا۔ ہماری سوچ کے خد و خال یا ہماری تھاٹ کے پیٹرنز اس حد تک ریجڈ ہوتے ہیں، اس حد تک رجت پسندانہ ہو جاتے ہیں کہ علم کے مفروضے پر جمع شدہ معلومات ہی نئی معلومات کو آنے سے روکتی ہیں۔ آپ کی جو پہلے سوچ ہوتی ہے وہی سوچ اس نئے آنے والی سوچ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں وزن بھی معلوم ہوتا، مگر سوچ کی بنت ہی ایسی تھی کہ چمگادڑوں اور بھیڑیوں کے فضائل سنتے ہوئے اس معدوم ہوتی روشنی میں خود مارٹین ہی
مجھے ایک بڑا سا بٹیرا نظر آنے لگا۔ ہڈیوں میں خوف نے رینگنا شروع کر دیا۔ مارٹن جو دن بھر ایک دوست کے روپ میں تھا، اب ایک سادہ سے مسلمان کے سامنے جانوروں کی روحوں پر ایمان رکھنے والا طاغوتی طاقتوں کا حامل جادوگر ایک شامان بن چکا تھا، اور قریب آتی بستی کی روشنیاں جہاں میں گزشتہ 5 راتیں بسر کر چکا تھا اب آسیب زدہ لگ رہی تھی۔ سوچ کی کال کوٹھڑی بھی عجیب ہے صاحب، اس سے آزادی کا سوچتے ہوئے بھی انسان ڈرتا رہتا ہے۔ یہ تھی چند سطریں دھرم دھکے سے آپ کے مطالعاتی ذوق بلکہ آپ کے سماعتی ذوق کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ کریم سے التجا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔